الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز علماء کرام، آپ کا مکتب مثالی، منظم اور مؤثر کیسے بنے؟ نمونہ کیسے بنے گا آپ کا مکتب؟ اس کے لیے یہ 5 کام ہیں۔ سب سے پہلے ہیں نصاب۔ نصاب میں صحت قرآن کے علاوہ 5 چیزیں ہیں۔ صحت قرآن کے علاوہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، صحت عقائد۔ نمبر 2، ضروری مسائل۔ نمبر 3، سیرت پاک۔ اور نمبر 4، اخلاق اور آداب۔ نمبر 5، چند چیزیں محفوظ کروانی ہے، جیسے پروگرام آپ کے سامنے آیا، محفوظات۔ تو یہ 6 کام ہیں مکتب کے۔ پہلے دن بھی میں بتا چکا ہوں یہ 6 کام۔ صحت قرآن کے علاوہ ان 5 باتوں پر مشتمل کتاب کو شامل کرو۔ اردو بچوں کو سکھاؤ پڑھنا۔ حضرت معالی میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اردو پڑھاؤ گے تو مومن مسلمان رہے گا، اس لیے کہ ہمارے اکابرین کے علوم عربی کے بعد اردو زبان میں ہے۔ اردو سکھاؤ۔ نصاب پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، نظام پر گفتگو کرتا ہوں میں۔ نظام، مدرسے کا نظام کیسا ہونا چاہیے؟ نظام ایک ظاہری ہے اور ایک تعلیمی ہے۔ لوگ ظاہری نظام کو نظام کہتے ہیں، اس کو منظم کہتے ہیں، حالانکہ تعلیمی نظام بالکل نہیں ہوتا۔ ظاہری نظام کیا ہے؟ کلاسیں ہو، ٹپائیاں ہو، کتابیں ہو، فیس کا نظام ہو، گلے میں آئی ڈی کارڈ لٹکا ہوا ہو، یونیفارم ہو، یہ ظاہری نظام ہے۔
وہ کیسے آپ کرو گے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تو ننگا آئے گا، اس کو بھی پڑھائیں گے، ننگوں کو بھی پڑھائیں گے۔ کوئی نظام ظاہری نہیں ہے۔ کل میں نے مثالیں دی، اینٹوں کے کارخانوں میں نیچے زمین پر لکھ کر حرم شناسی کروائی، کوئی نظام نہیں ہے۔ تو ابھی تعلیمی نظام ہم لا سکتے ہیں۔ تعلیمی نظام کیا ہے؟ تعلیمی نظام، مدرسے کا تعلیمی نظام، 3 کام آپ کو کرنے ہیں۔ دیکھو لکھا ہے تعلیمی نظام کے لیے 3 کام ہیں۔ نمبر 1، پہلا کام، بچوں میں صلاحیت پیدا کرنا۔ دوسرا کام، محرکات کا استعمال۔ بتاؤں گا میں محرکات کس کو کہتے ہیں، اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ تیسرا کام، بچوں کے اوقات کو مفید بنانا۔ کیسے مفید بنائیں گے؟ طریقہ تعلیم میں کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ اوقات مفید کیسے بنائیں گے، پھر بھی چند باتیں اخیر میں عرض کر دوں گا۔ یہ 3 باتیں ہیں اس مجلس میں۔ بچوں میں صلاحیت پیدا کرو، محرکات کا استعمال کرو، بچوں کے اوقات کو مفید بناؤ۔ پہلا کام، علماء نے لکھا ہے کہ درخت کے ہر پتے میں اللہ نے ایک خوبی رکھی ہے جو دوسرے پتے میں نہیں ہے۔ اللہ نے درخت کے ہر پتے میں ایک خوبی رکھی ہے جو دوسرے پتے میں نہیں ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ انسان میں اللہ نے کتنی خوبیاں پیدا کی ہوگی۔ ان خوبیوں کو استعمال کرو، ان کو اجاگر کرو، بچوں میں خوبیاں پیدا کرو، اس کا مالک بناؤ۔ ہمارے مدرسوں کا نظام ایسا ہے کہ ہم خوبی پیدا کرنے کے بجائے اس میں عیب پیدا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایک ساتھی کے پاس میں گیا جو عربی اول پڑھا رہے تھے۔ مکتب میں مسئلہ نہیں ہے، عربی اول کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا بچے سے، بچے نے جواب دیا، وہ جواب غلط تھا، تو استاد نے ان کو کلمات سے نوازا۔ کون سے کلمات؟ بے وقوف، پاگل، گدھا۔ کتنے اچھے کلمات ہیں ماشاءاللہ، بے وقوف، پاگل، گدھا۔ دوسرے کو پوچھا تو خاموش، تیسرا پوچھا خاموش، چوتھا خاموش، پانچواں خاموش، چند بچے خاموش رہے، پھر آگے ایک نے جواب دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے۔ میں نے کہا میرے امتحان میں تم فیل ہو، تدریس کے لائق نہیں ہو۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا جو خاموش رہے اس کو تو کچھ نہیں کہا، اور جس نے جواب دیا اس کو نوازا۔ انہوں نے سوچا، جو بیچ میں ساتھ گزرے نا، انہوں نے سوچا من سکت نجا، خاموش رہنے میں
بھلائی ہے، نجات ہے، اس لیے خاموش رہے. آپ ہمارے امتحان میں فیل. اب آئندہ یہ بچے یہی سوچیں گے ہم جواب دیں گے تو خواہ مخواہ سننی پڑے. توڑ دیا، سوچنے کا عادی نہیں بنایا. میں نے کہا میں اس بچے سے سوال کروں کہ بیٹا آپ نے کیا سوچ کر جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ یہاں حمزہ ہے تو کہا یہ محموز ہے. میں نے کہا صحیح سوچا آپ نے، ماشاءاللہ آپ کی سوچ صحیح ہے. آپ بیوقوف نہیں لگتے ہو، پاگل نہیں لگتے ہو، اس لیے کہ بیوقوف اور پاگل سوچتا نہیں ہے. آپ نے صحیح سوچا، لیکن تھوڑی سی غلطی ہو گئی. محموز کی نشانی کیا ہے کہ جس کے حروف صحیح میں حمزہ ہو. اور حروف صحیح کہاں ہوتے ہیں؟ ماضی میں. آپ نے کہاں سوچا؟ مصدر میں. تو مقام دیکھنے میں بھول ہو گئی. آپ نے مصدر میں دیکھنا شروع کیا، حالانکہ حروف صحیح ماضی میں ہوتے ہیں. یہاں دیکھا کرو، جگہ دیکھنے کی یہ ہے. آپ نے غلط جگہ دیکھا. اصلاح ہوئی نا؟ میں نے کہا ایسی اصلاح ہوئی کہ موت تک بھولے گا نہیں. یہ صحیح انداز ہیں. صلاحیت پیدا کرو. غلطی نکالنے کا صحیح انداز یہ ہے، اس میں طاقت پیدا کرنی ہے، توڑنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اور سوچنے کا موقع دیا، اور جب کچھ جواب نہیں آیا تو آپ نے رہبری فرمائی. تو آپ بچوں کو سوچنے کا موقع دو، توڑو مت. حوصلہ افزائی سے کام لو، آگے بڑھاؤ. پہلا کام کیا ہے بولو؟ صلاحیت پیدا کرنا. صلاحیت پیدا کرنے پر کام کریں گے ہم. 3 باتیں بتلاتا ہوں بچوں میں صلاحیت کیسے پیدا ہوگی. بچوں میں صلاحیت کیسے پیدا ہوگی؟ تو پہلی چیز لکھی ہے درسگاہ میں تعلیم ہو، ٹریننگ نہ ہو. دوسری چیز لکھی ہے تعلیم کے عمل میں بچوں کو شریک کرو. تیسری چیز لکھی ہے بچوں کے انفرادی اختلاف کو ملحوظ رکھو. سب کو سمجھاؤں گا. یہ 3 چیزیں ابھی لکھو. یہ 3 چیزیں ہیں. انفرادی اختلافات کا لحاظ، درسگاہ میں تعلیم ہو، ٹریننگ نہ ہو. تعلیم اور ٹریننگ کو میں سمجھاؤں آپ کو. ایک جگہ پر ہم امتحان کے لیے گئے، اور بورڈ پر ہم نے لکھا، مثال کے طور پر بچے نے پڑھا زاد. ہم نے کہا اس میں سے الف نکال دو اور اب پڑھو. اس نے کہا زاد. ہم نے کہا یہاں الف لگا کر پڑھو زاد. اس نے زیادہ رٹا ہے. اس لیے جو بھی کام ہم کروا رہے ہیں اس میں صلاحیت نہیں ہے. بس وہ زیادہ جو اس نے رٹا تھا وہی جواب ہے. ایک جگہ پر میں گیا جہاں میں نے سنا کہ نورانی قاعدے کے اسپیشلسٹ رہتے ہیں. تو میں وہاں گیا دیکھنے کے لیے. ہم کو جانا چاہیے.
ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت اسی طرح کی. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس فلاح دارین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کینیڈا جا رہے تھے. راستے میں ایک مکتب سے گزر ہوا، وہاں ایک رات کا قیام رہا. انہوں نے اس کی تعلیم دیکھی تو وہاں سے میرے نام ایک خط لکھا کہ میں نے فلاں جگہ پر مکتب دیکھا، اس کی تعلیم اچھی پائی. سالوں پہلے کی بات ہے. میں سمجھ گیا کہ حضرت یہ چاہتے ہیں کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں رہوں اور تعلیم دیکھوں. یہ تربیت ہے. میں اپنے اساتذہ کو لے کر وہاں پہنچا اور 3 دن قیام کیا وہاں پر. ان کی تعلیم دیکھی، آپس میں مذاکرہ ہوا، کچھ اچھی باتیں وہاں سے معلوم ہوئی، کچھ اچھی باتیں ہم نے بتائی. تو اس طرح خزمہ صفا، کل مولانا نے فرمایا تھا، مولانا جمال صاحب نے، کہ اچھی باتیں لو، یہ ہماری گمشدہ چیز ہیں. اچھی باتیں وصول کرو، اس کے لیے سفر کرو. جو کام ہم کو کرنا ہے اس کو تلاش کرو کہ اچھا ہمیں کہاں ملے گا. تو میں نے وہاں گیا. انہوں نے ایک بچے کو کھڑا کیا، اس نے زبانی پڑھنا شروع کیا. درس، بلغ، ودعا، عبدا، سجدہ، اس نے زبانی پڑھا. ابیلی، ردیفہ، سدس، صحف، سب تختیاں اس نے زبانی شروع کی. میں نے 32 کلمات جب اس نے پڑھ لیے، زبر کے 8، زیر کے 12، پیش کے 12، یہ 32 کلمات جب اس نے پڑھ لیے تو 33واں ایک کلمہ بورڈ پر لکھا سمکا، اور بچے سے کہا پڑھو. اب وہ خاموش. دوسروں کو پوچھا، سب خاموش. استاد کہنے لگے کہ نورانی قاعدے کا کلمہ ہے. میں نے کہا معاف کرنا، غلطی ہو گئی، نورانی قاعدے کا کلمہ لکھ دیا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن کریم میں صرف نورانی قاعدہ آئے گا؟ میں آپ کو بہتر ٹرینر کہہ سکتا ہوں، بہتر استاذ معلم نہیں کہہ سکتا. یہ ٹریننگ تھی، تعلیم نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ٹرینر بن کر نہیں ہوئی ہے، معلم بن کر ہوئی ہے. انما بعثت معلما، معلم بن کر ہوئی ہے. حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مجلس میں، علماء کی مجلس میں فرمایا کہ انسان کی سائیکولوجی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اتنا بڑا سائیکولوجسٹ دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں. وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں گئے اور سائیکولوجی کا جو پروفیسر تھا اس سے ملے. یہودی تھا. کہ آپ کون سی کتاب کا مطالعہ کرتے ہو؟ کہا میں آپ کو لے جاؤں گا. وہ لے گیا اپنے کتب خانے میں، لائبریری میں، تو دیکھا ساری حدیث کی کتابیں رکھی ہوئی. کہا یہی سائیکولوجی ہے. ہم نے البتہ سوچنا چھوڑ دیا. میں کشمیر گیا، ایک اسکول میں مجھے بلایا گیا جہاں 500 ٹیچر تھے. اس میں 3 دن تک نفسیات، سائیکولوجی پر پروگرام تھا. یہ پروگرام نہیں، الگ سے پروگرام. الحمدللہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیمبرج یونیورسٹی میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ آپ سے سننے کو ملا. آپ نے کہاں پڑھا؟ میں نے کہا میں نے کہیں نہیں پڑھا، میں نے تو آپ کو ہر باتیں حدیث سے ثابت کر کے بتائی. حدیث سے ہر بات کو حدیث سے ثابت کیا. وہ تعجب کر رہے تھے کہ حدیث میں بھی ہے. میں نے کہا حدیث سے ہی لیا ہے انہوں نے، اور کہیں جگہ نہیں لیا. جیسے چند نمونے میں آپ کو درمیان میں انشاءاللہ بتاتا چلوں گا. تو درسگاہ میں تعلیم ہونی چاہیے، ٹریننگ نہیں. آپ معلم تھے، تعلیم دو، ٹریننگ نہیں. سمجھ گئے؟ تعلیم اور ٹریننگ. تعلیم کا طریقہ ہم نے آپ کو
2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया तालीम कैसे आती है, सलाहियत कैसे बनती है। दूसरा काम है तालीम के अमल में शरीक करो, बच्चों को तालीम के अमल में शरीक करो। कोई बच्चा तालीम के अमल से बाहर न हो। हमारे आबे साहब मिसाल देते हैं, मुर्गी अंडा रखती है, फिर अपने परों में अंडों को छुपाते हैं, अंडों को मुर्गी छुपा देती है अपने परों में। जो मुर्गी के पर के नीचे आ गया उसमें हयात पैदा होगी, और जो अंडा मुर्गी के पर से बाहर रह गया वो खराब हो जाएगा। ऐसे उस्ताद के तालीम के अमल में जो बच्चा शरीक हो गया उसमें सलाहियत और हयात पैदा होगी, और जो बच्चा आपके तालीम के अमल से बाहर रह गया वो ज़ाय हो जाएगा। हर बच्चे को शरीक करो, तरीके आपको बताए गए हैं, सिर्फ याद दहानी है फिर दोबारा। हर बच्चे को काम में शरीक करो। 100 उमूर आपको बताए हैं, हर अम्र में हर बच्चे को शरीक करोगे, इंशाअल्लाह नाज़रा खाने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। मकातिब के अहम उमूर हमारी किताब है, 15 रुपये की है, उस मुरत्तब किया गया है, आप उसको खरीद सकते हो। तालीम के अमल में शिरकत। मैं एक मस्जिद में गया शहर में, मैंने देखा कि 4 मुदर्रिस थे और अल्हम्दुलिल्लाह चारों को मैंने देखा कि मोबाइल में मशगूल। मोबाइल मालूम नहीं उसमें क्या है, उसमें इस्तेमाल करते रहते हैं वो चैट, और मालूम नहीं क्या क्या होता रहता है। और बच्चे उनके सामने पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे लोगों की टोपियां उतार रहे हैं और ये मोबाइल में मशगूल है। 20 मिनट के बाद मैंने एक मुदर्रिस से पूछा कि मौलवी साहब ये क्या चल रहा है? तो कहा मकतब। मैंने कहा ये मकतब है? उन्होंने कहा आपको क्या लगता है? मैंने कहा कुरान खानी हो रही है। सीखने सिखाने का अमल, सीखने सिखाने का अमल मैंने नहीं देखा 20 मिनट में कि उस्ताद दे रहा हो और बच्चे उससे ले रहे हो। तालीम का अमल नहीं, तालीम के अमल में शिरकत नहीं। कुरान पढ़ाना नहीं है, कुरान सिखाना है। तालीम का अमल नहीं था, उसको इक्तिसाबी माहौल कहते हैं। क्लास में इक्तिसाब का माहौल होना चाहिए, सिखाओ और वसूल करो। लो, पढ़ना पढ़ाना नहीं, सीखना सिखाना और वसूल करना हो, उसको इक्तिसाबी माहौल कहते हैं, वो बनाओ। नंबर 3, इनफिरादी इख्तिलाफ का लिहाज। इनफिरादी इख्तिलाफ क्या है? आपके पास 3 किस्म के बच्चे होंगे, ज़हीन, मुतवस्सित और अदना। 3 किस्म के बच्चे होंगे। मसलन 30 बच्चे हों, आप परेशान हैं कल से कि मखलूत जमात हैं और बच्चे हैं तो क्या करें? इंशाअल्लाह इसका जवाब भी आएगा। मैं आपको बताऊंगा औकात को मुफीद कैसे बनाएं, उसमें वो तरीका आपके सामने आ जाएगा कि आप कैसे पढ़ाओगे, बच्चों के औकात को कैसे इस्तेमाल करोगे मखलूत जमात हो तो। अभी ये समझो कि आपके पास 30 बच्चे हैं, 10 ज़हीन हैं, 10 मुतवस्सित हैं, 10 अदना है। तो 10 ज़हीन में भी इख्तिलाफ होगा। एक 10 ज़हीन में पहला होगा तो एक 10वां होगा। 10 मुतवस्सित हैं तो उसमें एक पहला होगा, एक 10वां होगा। 10 अदना हैं तो उसमें भी एक पहला होगा, एक 10वां होगा। सबका लिहाज
عام طور پر سبق میں ذہین کا لحاظ کیا جاتا ہے. آپ کو یہ بھی سوال ہے کہ نصاب متعین ہوگا تو ذہین آگے نہیں بڑھے گا. میں کہتا ہوں 2 بچے مظلوم ہوتے ہیں، ذہین کو آگے جانے نہیں دیتے اور کمزور کو گھسٹ کر نصاب تک لے جاتے ہیں. لیکن آپ نے سوچا نہیں، میں نے ذہین کا پڑھانے کا ایک طریقہ بتایا، تفصیل نہیں کی. ذہین کو پڑھانے کا طریقہ ایک یہ ہے جس کو اسراء کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسراء. سین سے میں لکھ کر بتا دوں آپ کو. اسراء حمزہ سے. اسراء کا معنی ہے آگے بڑھانا جماعت میں ساتھ رکھ کر. مثلا پاریم میں آپ واللیل اذا یغشی پڑھا رہے ہو تو اس کو اما یتساءلون سے بھی دے دو کہ آپ یہاں سے پڑھو، دونوں جگہ سے سبق سناؤ، یہ بچے مل جائیں اور پاریم جلدی پورا ہو جاوے تو آپ قرآن کریم ان کے ہاتھ میں دے سکتے ہو کہ اب خود حل کرو. اس طرح ان کی تشفی ہوتی جائے گی. 3 پاروں میں آوے اور 1 پارا وہ خود حل کر چکا ہے، تیسرا، تو آپ اس کو سورہ کہف دے سکتے ہو کہ بیٹا جمعہ کے دن اس کی فضیلت ہے، اب اس کو حل کرو. اس طرح اس کی استعداد بڑھ جائے گی. یا 3 پاروں کے بعد اس کو حفظ میں بھی آپ داخل کر سکتے ہو. مطلب جماعت میں رہتے ہوئے کام صبر کرو گے، اس کو اس سے کام لوگے. آپ نے سوچا نہیں، میں نے بتایا ہے کہ 3 قسم کی استعداد ہوتی ہے جب بچے قرآن میں آتے ہیں. ایک میں اتصال کلمہ کی اور ایک میں حل جملہ کی. ایک میں حل جملہ کی جو ادنا اوسط ہے اور ایک میں مشق جملہ ہوتا ہے. اب آپ تینوں کو استعمال کرو گے. مشق جملہ والوں کے پاس اتصال جملہ کا کام کراؤ گے تو کام ہوا نا، آگے بڑھایا نا. اور حل جملہ کے پاس مشق کا کام کراؤ گے، اتصال کلمہ والوں کے پاس حل جملہ کا کام کراؤ گے. تصفی ہوتی رہے گی، ہر ایک کو استعمال کریں گے آپ. بہرحال انفرادی اختلاف کا لحاظ اس کو کہتے ہیں انگلش میں ٹیلر میڈ سچویشن. کیا کہتے ہیں؟ ٹیلر میڈ سچویشن. میں آپ کو سمجھاؤں کیونکہ ہم کو بھی سمجھ میں نہیں آتا بعض مرتبہ، انگلش تو ہم بھی نہیں جانتے. ایک درزی کی حالت کا لحاظ، آپ درزی کو بلاؤ، 30 بچے ہوں، اس نے 10 کا ناپ لیا اور یہ کہا بقیہ 20 کا ناپ لینے کی ضرورت نہیں، اسی حساب سے سی ڈالوں گا. اس 10 میں ایک میرے جیسا تھا اور ایک حافظ الطاف جیسا تھا. بتاؤ کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ ناکام ہوگا. ایسے ہی ایک استاد، اچھا ایک ٹیلر نے 30 کا ناپ لیا تو وہ کامیاب ہوگا کہ ناکام؟ کامیاب. ایسے ہی ایک استاد صرف ذہین کو سامنے رکھیں اور ادنا کو چھوڑ دیں تو وہ ٹیلر جیسے ناکام ہے، ایسے وہ استاد بھی ناکام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ہے ٹیلر میڈ سچویشن. اس کے لیے آپ کو ہر بچے کا لحاظ کرنا پڑے گا. تو میں نے اجتماعی انفرادی محنت آپ کو بتائی پہلے ہی دن. آپ ہر بچے کو بورڈ پر استعمال کرو گے، انفرادی محنت بھی ہوگی، اجتماعی محنت بھی ہوگی.
10 بچوں پر اجتماعی انفرادی محنت اور بقیہ 20 بچوں پر اجتماعی محنت، پھر 10 بچوں کو پر انفرادی محنت، دوسرے 20 پر اجتماعی محنت، تیسرے دن 10 پر انفرادی محنت، بقیہ پر اجتماعی محنت۔ اور قرآن میں جیسی جیسی صلاحیت ہے اس سے آگے بڑھانے کی محنت، وہ کل میں نے آپ کو بتا دیا، سمجھ میں؟ ہر بچے کو استعمال کریں گے۔ یہ انفرادی اختلاف کا لحاظ، جو جہاں ہے اس سے آگے بڑھاؤ بصیرت کے ساتھ، انشاءاللہ بچوں میں صلاحیت پیدا ہوگی۔ دوسرا نمبر ہے محرکات کا استعمال۔ محرکات کس کو کہتے ہیں؟ ذہن یا جسم کو کسی فعل پر اکسانے والی قوت، ذہن یا جسم کو کسی فعل پر اکسانے والی قوت۔ آپ ایسا کام کرو کہ جس سے بچے کا ذہن اور جسم کام کرنے کے لیے تیار ہو جاوے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ ایسا کام کرو کہ جس سے بچے کا ذہن اور جسم تیار ہو جاوے کرنے کے لیے، اس کو محرک کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں جہاں ہمارا مدرسہ ہے دارالمکاتب، اس کے پڑوس میں ماسٹر رہتے ہیں اور پیچھے بھی ماسٹر کا اسٹاف ہے، اسکول کی ماسٹروں کا اسٹاف ہے۔ میں ان سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ تدریب میں جاتے ہو، سرکار بلاتی ہے ان کو ہر سال، تو کیا سیکھ کر آئے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پروفیسر نے ہمیں ایک بات بتائی جو بہت اچھی تھی۔ وہ یہ ہے کہ سبق پڑھانے سے پہلے آپ 3 کام کرو۔ سبق پڑھانے سے پہلے کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام، 5 منٹ میں، زیادہ نہیں، 5 منٹ میں 3 کام کرو۔ تینوں کام میں بتلا دیتا ہوں آپ کو۔ پہلا کام، بچوں کو سیکھنے پر تیار کرو۔ پہلا کام، بچوں کو سیکھنے کے لیے تیار کرو، سیکھنے پر تیار کرو۔ پہلا کام 5 منٹ میں 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا؟ سیکھنے پر تیار کرو۔ دوسرا کام، حوصلہ افزائی کرو۔ دوسرا کام، حوصلہ افزائی کرو۔ تیسرا کام، سبق کا فائدہ بتاؤ۔ سبق کا فائدہ بتاؤ۔ 3 کام کرو، پہلے پڑھانے سے پہلے 2-5 منٹ میں، پھر سبق پڑھاؤ۔ کل میں نے کہا تھا کہ آپ مثلاً تشدید کا بیان پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ایک نقشہ بناؤ گے۔ جزم اور تشدید، بچوں سے کہو گے کہ آج ہم نیا سبق پڑھیں گے۔ بچے غیر حاضری کرتے ہیں آپ کے؟ کم کرتے ہیں کہ زیادہ؟ ہم نے کیا ترتیب سوچی اس کے لیے، تو کہا کوئی ترتیب نہیں،
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ایڈورٹائز کرو. جزم کے بیان میں ہو نا آپ، تو آپ کہو کہ بیٹا ایک بیان آنے والا ہے، قریب آ جاوے تو مثلا حرکات مدہ کے بیان میں ہو، اس کے بعد تشدید کا بیان آنے والا ہے. آپ جو بھی تختی میں ہو، جو قاعدہ پڑھاتے ہو، قریب میں تشدید کا بیان آنے والا ہے تو اس کی ایڈورٹائز کرو کہ ایک بیان آئے گا تشدید کا، بہت اہم ہے، شیطان چھوڑوا نہ دیوے. بچہ اگر دیر سے آیا کہ دیکھو خالد آج شیطان نے دیر کروا دی، کل چھٹی کروا دے گا. تھوڑے دنوں میں تشدید کا بیان آنے والا ہے. تشدید 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 کانوں میں ڈالو، یہاں تک کہ بچے سمجھ لے کہ میرا تشدید کا بیان ہے، میں غیر حاضر نہیں رہوں گا. مول صاحب نے کہا ہے بہت اہم ہے. سمجھ میں آ رہی میں؟ اصل میں ہمارا کچھ طریقہ ایسا ہوتا ہے جس سے بچوں میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلط رویہ، غلط طریقہ کیا ہے جس سے بچے اکتا جاتے ہیں، اس لیے وہ پڑھنے نہیں آتے، غیر حاضری کرتے ہیں. غیر حاضری کے اسباب پر بھی روشنی ڈالوں گا، اس کا علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آپ سب سے پہلے تو تشدید کی ایڈورٹائز کرو. اب وہ بیان آ گیا تو آپ کہو گے کہ تشدید کا بیان آ گیا، کون سیکھے گا؟ کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، کھڑا کر دو. تو آپ نے محرک کر دیا نا بچوں کو سیکھنے پر آمد آ گئی. کھڑے ہو جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کوئی بیٹھا ہے بیٹا آپ کو نہیں سیکھنا ہے، سیکھنا ہے تو پھر کھڑے ہو جاؤ. سب کو تیار کر دیا. حوصلہ افزائی کرو کہ بہت آسان، جیسے زبر زیر پیش کا بیان، تنوین کا بیان، جزم کا بیان آپ نے پڑھا کتنا آسان تھا، ایسے تشدید کا بیان بھی بہت آسان. حوصلہ افزائی کرو، سبق کا فائدہ بتاؤ کہ اگر آپ نے تشدید کا بیان پڑھ لیا تو عربی کلمہ پڑھنا آ جائے گا، اور عربی کلمہ پڑھنا آ گیا تو قرآن پڑھنا آ گیا. کون قرآن پڑھنا چاہتا ہے؟ کون عربی سیکھنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. اس طرح آپ 3 کام کرو گے. پروفیسر کی بات اچھی ہے نا، لینے جیسی ہے کہ نہیں؟ خزمہ صفا. میں نے کہا ماسٹر صاحب سے کہ ماسٹر صاحب ہم یہ کام آپ کے پروفیسر سے بتانے سے پہلے سے کر رہے ہیں، آج سے نہیں، ہم پہلے سے کرتے ہیں. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ بولو یہ بولو، یہ نہیں بتایا تھا، یہ کام نہیں بتائے تھے. تینوں کام حدیث سے ثابت ہیں. وہ چوک گئے، ارے حدیث میں تو پروفیسر نے بتایا. میں کہ اس نے چوری کی، پروفیسر نے حدیث سے چوری کی ہے، حدیث میں ہے یہ 3 کام. آپ میں سے عالم کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ارے علماء کون کون ہیں؟ ماشاءاللہ بہت سے علماء ہیں. آخری حدیث بخاری کی کون سی ہے؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. 3 کام آپ نے کر دیے 3 کلمات میں. آپ نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں رحمان کو پیارے ہیں. صحابہ متحرک ہو گئے، مخاطب صحابہ تھے، متحرک ہو گئے. اچھا ایسے کون سے 2 کلمے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں؟ جلدی بتاؤ. دیکھو متحرک کر دیا نا. اب آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی کہ شاید رحمان کو پیارے ہیں تو مشکل ہوں گے. آپ نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، بہت آسان. حوصلہ افزائی فرمائی. تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں باری. دیکھو آپ کا عمل ہے، آپ یہ بولو گے اور نیت کرو گے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر عمل کر رہا ہوں،
تو بخاری کی اس حدیث پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ درس و تدریس کے صفات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں 35 سال کا پرانا ہوں، میں کہتا ہوں صفات کتنے ہیں؟ پرانا اس کو کہتے ہیں جس میں صفات زیادہ ہو۔ یہ صفات پیدا کرنا ہے ہم کو، درس و تدریس کی صفات۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے بھی بتاؤں گا میں، بہت سی صفات ہیں۔ ایک صفت تو یہ ہے حدیث پر عمل کرنے کی صفت۔ محرکات، یہ محرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ دوسرا محرک دلچسپی اور شوق ہے۔ کیا؟ دلچسپی اور شوق۔ دوسرا محرک دلچسپی اور شوق ہے۔ استاد کی بڑی ذمہ داری ہے کہ بچوں میں شوق پیدا کرے اور شوق باقی رکھے۔ شوق پیدا بھی کرنا ہے اور شوق کو باقی بھی رکھنا ہے۔ اس کے لیے میں 10 باتیں بتاؤں گا شوق پیدا کرنے کے لیے۔ آپ بچوں میں شوق کیسے پیدا کرو گے؟ 10 باتیں ہیں۔ میں ایک ٹاپو ہے رینیون، فرانس کا، یہ اس پر قبضہ ہے رینیون پر۔ چاروں طرف سمندر ہے، بیچ میں ایک ملک ہے رینیون، وہاں گیا۔ 15 دن تدریب رہی، روزانہ 3 گھنٹے۔ آخری دن اس مسئلے پر مجھے گفتگو کرنا تھا کہ دلچسپی اور شوق کیسے پیدا کریں۔ میں نے ایک بچے کو بلایا، مکتب کے بچے کو، چھوٹا سا بچہ تھا 4.5 سال کا۔ اس کو کہا کہ آپ ایک تصویر بنائیے، پینٹنگ، اس میں کلر کیجئے اور مجھے دیجئے، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس بچے نے مکان بنایا، مکان کی تصویر بنائی، اس میں کلر کیا۔ کلر کرنے کے بعد اس نے نیچے جو لکھا وہ بہت تعجب خیز تھا۔ اس نے لکھا مائی اسکول۔ کیا لکھا؟ مائی اسکول۔ میں نے اس کو لیا اور اساتذہ سے کہا اسکرین پر لا کر کہ آپ کے مدرسے کا ایک بچہ اسکول کو اپنی سمجھتا ہے لیکن مدرسے کو اپنا نہیں سمجھتا، تو پھر وہ حاضر کیسے رہے گا؟ شوق ہی نہیں ہے، اسکول کو چھوڑے گا نہیں اور مدرسے کو چھیڑے گا نہیں، یہاں نہیں جانے کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ ہم نے مدرسے میں خوف کا ماحول بنایا ہے، شوق کا نہیں۔ خوف کا ماحول تعلیم کا دشمن ہے، خوف کا ماحول تعلیم کا دشمن ہے۔ اس ماحول کو ہٹاؤ اور شوق کا ماحول بناؤ۔ شوق کیسے پیدا ہوگا؟ سب سے پہلا کام درست رویہ۔ پہلا کام درست رویہ۔ ہمارا رویہ درست ہونا چاہیے۔ ہمارا رویہ درست ہونا چاہیے۔ آج کل مدرسوں میں ہمارا رویہ درست نہیں ہے۔ مثلاً دیکھو، میں نے اپنے ساتھی کی مثال دی،
اس نے غلط جواب پر کیا کہا؟ بے وقوف، گدھا، پاگل. تو بچے میں شوق پیدا ہوگا. ہم ایک مقام پر تھے، ہم سے پہلے ایک ساتھی بیان کر رہے تھے، علماء میں بیان تھا ہمارا. انہوں نے کہا کہ ایک مکتب میں بچہ جاتا تھا، وہ محلے میں گالی بولا. ماں باپ نے سنا تو اس کو پوچھا کہ یہ گالی کہاں سے سیکھی؟ اسکول میں کوئی بولتا ہے؟ کہا نہیں. محلے میں دوست بولتے ہیں؟ کہا نہیں. تو کہاں سے سیکھا؟ کہا ہمارے استاد بولتے ہیں. انہوں نے مکتب میں بھیجنا بند کر دیا کہ جس استاد سے بچہ گالی سیکھتا ہو اس مکتب میں کیوں بھیجے. اپنے گھر ٹیوشن شروع کروایا، جو ایک دھوکہ ہے. آپ علماء سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے علم کو گھر گھر جا کر نہ بیچے. جو ہم نے رویہ اختیار کیا ہے گھر گھر جانے کا، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. اس کو بند کرو. معاف کرنا مجھے، اس کو بند کرو. اس طریقے کو صحیح نہیں ہے. اس میں امت کو دھوکہ ہے. 15 منٹ میں آپ جو دے کر آتے ہو یہ آپ کا ایک بزنس کہو، دین کی خدمت نہیں ہے. دین کی خدمت نہیں، یہ تو فکروں کا کام ہے. تو رویہ درست. آپ اپنے بچے کو غبی نہیں کہیں گے کہ تو غبی ہے، تو کمزور ہے. یہ غلط رویہ ہے. ہمارے مربی حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے بلایا ایک دن. کہا مولانا ہمارا پوتا دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ غبی، یہ کمزور. گجراتی میں بولتا ہے اس کو ڈوبا. ہمارے گجراتی میں ڈوبا کہتے ہیں، آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے. کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ جی پتھر، برکت. چلو جو بھی بولتے ہو. بہرحال وہ کلمہ اس نے اپنے دوست کو کہا کہ تو کمزور ہے، غبی ہے، اے غبی، اے کمزور. تو حضرت نے پوچھا کہ تجھے کیسے معلوم کہ یہ غبی ہے؟ کہا ہمارے استاد بولتے ہیں. استاد کی گالی محلے میں بچے نے نقل کی. استاد کا کلمہ کھیل کھیل میں بچہ اس کو کہہ رہا ہے. ایک کبھی نہ بولیں، ایک دوسرے کو کہیں گے. اس بچے پر کیا اثر ہوگا؟ کیا آپ اپنے بچے کو کہو گے کمزور ہے، غبی ہے، تجھے کچھ نہیں آتا؟ تو دوسرے کے بچوں پر یہ تانا کشی کیوں؟ اس رویے کو ختم کرو. ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے یہاں سے کچھ اساتذہ امتحان لینے کے لیے گاؤں میں پہنچے. استاد نے کہا تم میں غبی کون ہے؟ کھڑے ہو جاؤ. تو 7-8 بچے کھڑے ہو گئے اور ایک بیٹھا رہا. سب اس کی طرف اشارہ کرا، کھڑے ہونا، کھڑے ہونا. استاد نے پوچھا اس کی طرف اشارہ کیوں کرتے ہو؟ کہا مل صاحب یہ بھی غبی ہیں، کھڑا نہیں ہوتا. کہا کس نے کہا غبی ہیں؟ کہا استاد نے. استاد نے کہا غبی ہیں. مجھے بلایا کہ مولانا آپ کو آنا پڑے گا. میں آیا اس گاؤں میں، پڑھاتے پڑھاتے وہاں پہنچا. میں نے استاد سے کہا کہ آپ لوگوں کو ایک قصہ سناتا ہوں.
تربیت کرنی ہے نا استاد کی. ایک قصہ سناتا ہوں. ایک آدمی سرکس والے کے پاس گیا. اس نے دیکھا کہ ہاتھی کے پیر میں رسی ہے. تو اس کو تعجب ہوا کہ رسی تو ایک جھٹکے میں توڑ دے گا ہاتھی. اس نے پوچھا کہ آپ نے رسی لگائی ہے وہ تو ٹوٹ جائے گی. اس کو چالو کرو. ہوگا دھیرے دھیرے. لائٹ چل رہی ہے نا؟ ہاں تو ہوگا. آیا. نہیں آئے گا, وہ آ رہا ہے. لائٹ چلو گے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاتھی کی مثال دے رہا تھا. پاؤں میں رسی تھی. اس نے سرکس والے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی پاؤں میں رسی ہے, ذہن میں زنجیر ہے. پاؤں میں رسی ہے لیکن ذہن میں زنجیر ہے. کہا کیسے؟ کہا اس نے توڑنے کی کوشش کی, ہم نے پہلے زنجیر ڈالی تھی, ٹوٹی نہیں تو ہاتھی نے کوشش چھوڑ دی, تو ہم نے بھی احساس دلانے کے لیے پاؤں میں رسا ڈال دیا ہے. ہاتھی کو احساس ہے کہ میرے پاؤں میں زنجیر ہے, کوشش کرے گا تو ٹوٹے گی نہیں. ایسے آپ نے ان بچوں کے ذہن میں غباوت کی زنجیر ڈال دی. اب کوشش ہی نہیں کریں گے کہ وہ قرآن پڑھ سکیں گے. سمجھ میں آیا؟ یہ غلط رویہ. آپ مجھے بتائیے کہ اس بچے پر ہمیں کیا علاج کرنا پڑے گا؟ اس بچے پر کیا علاج کرنا پڑے گا بتاؤ؟ سب سے پہلے تو اس کے ذہن سے یہ نکالنا پڑے گا کہ آپ کر سکتے ہو کبھی نہیں ہو. اور پھر ہم کو ایک پروگرام کرنا پڑے گا. کون سا پروگرام؟ ایمرجنسی پروگرام. ماشاءاللہ. اب ان دو پروگرام سے پھر ان پر محنت کرنی پڑے گی. پہلے ذہن سے نکالنا پڑے گا کہ آپ کر سکتے ہو. تو پہلا کام درست رویہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ برے نام کو اچھے نام میں تبدیل کرتے تھے, اور ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اچھے نام کو برے نام میں تبدیل کرتے ہیں. نام محمد ہے اور کہا آپ نے گدھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ غلط رویہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کے سامنے ہنس کر بات کرنا, ملنا صدقہ ہے. آپ اپنے بچوں سے ہنس کر نہیں مل سکتے ہیں کہ چہرہ بگاڑ کر یوں کر کے بیٹھیں. خبردار, ہنستے ہوئے ملو, پیار سے ملو, صدقے کا ثواب حاصل کرو. پیار سے ملو, صدقے کا ثواب حاصل کرو. میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ میں 35 سال سے تدریس میں ہوں. پچھلے 30 سالوں کا حال مجھے معلوم ہے, پہلے 5 سال کا اللہ معاف کرے کچھ پتہ نہیں. 30 سال میں کبھی بچوں پر غصے نہیں ہوا, ہنستے ہوئے سبق پڑھایا ہے. اب ہمارے شاگردوں کو پوچھ سکتے ہیں, میں ہنستے ہوئے سبق پڑھاتا ہوں. نیت کرتا ہوں کہ ایک مسلمان بھائی سے ملنا اور ہنسنا
صدقہ ہے تو ہم تدریس میں 2 گھنٹے پڑھاویں اور صدقے کا ثواب کیوں حاصل نہ کریں؟ یہ رویہ ہونا چاہیے۔ رویے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بعض رویے ہیں ہمارے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں 10 سال رہا، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ انس کیوں کیا کیوں نہیں کیا۔ دوسرا کام کیا لکھا ہوا ہے شوق پیدا کرنے کے لیے؟ کام سے دلچسپی، آپ کو تدریس بوجھ محسوس نہ ہو۔ کل مولانا جمال صاحب نے کہا آپ کو انتظار رہے تدریس کا، یہ کام سے دلچسپی، اس کو عبادت سمجھو۔ جیسے کھانے پینے کا شوق ہوتا ہے، اس کا انتظار ہوتا ہے اچھے کھانے کا، ایسے تدریس کا انتظار رہے، عبادت ہے، اس کا انتظار رہے، کب وقت آوے اور میں پہنچوں اور اپنا کام شروع کروں اور بچوں کو پلاؤں۔ کام کا شوق 2 ہو گئے۔ نمبر 3 مانوس کرنا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ اپنے سے مانوس کرو۔ نمبر 4 عمدہ کام کو سراہو، عمدہ کام کو سراہو، اچھے کام کی سراہنا۔ مناقب صحابہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کیا ہے؟ اچھے کام کی تعریف۔ آپ کہو خالد اچھا لڑکا ہے، ماشاءاللہ اس نے گھر پر کام کیا ہے، میری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، تو دوسرے بچوں میں شوق پیدا ہوگا کہ مل صاحب نے تو خالد کی تعریف کر دی۔ وہ کہے گا زید مل صاحب میں بھی کروں گا، ہاں جو گھر پر کام کرے گا میں اس سے خوش رہوں گا اور اس کے لیے دعائیں کروں گا۔ اس طرح شوق پیدا کرو۔ نمبر 4 نمبر 5 خود نمائی کی رعایت۔ کس کی رعایت؟ خود نمائی کی رعایت۔ خود نمائی سے مراد ہر بچہ چاہتا ہے کہ اس کی خوبی سب کے سامنے آوے، تو آپ بچے کی خوبی کو سامنے لاؤ، بچوں کی خوبی کو سامنے لاؤ۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہمارے یہاں قریب میں ایک شہر ہے انکلیشور، وہاں سے کچھ بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے اس وقت۔ ابھی تو موقع ہی نہیں ہے، جگہ ہی نہیں ہے کہ باہر سے آنے والے بچوں کا داخلہ کرے، ایڈمیشن کرے۔ میں نے عصر کی نماز وہاں پڑھی، بچے باہر کھیل رہے تھے۔ ایک بچہ 4.5 سال کا باہر کھیلتا تھا، دوڑتے ہوئے آیا اور مجھ سے سلام کیا اور میری انگلی پکڑ کر مجھے کہنے لگا مل صاحب میرے گھر چلو۔ دیکھو مدرسے میں خوف کا ماحول ہوتا تو یہ بچہ اس طریقے کا رویہ ہمارے ساتھ اختیار نہ کرتا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 4.5 سال کا۔ شفقت پیار محبت کا ماحول ملا تو وہ مجھے گھر لے جانے کی دعوت دے رہا ہے، میرے گھر چلو۔ کیا کھلاؤ گے؟ مل صاحب چائے پلاؤں گا۔ چھوٹا سا بچہ۔ میں نے نام پوچھا، اس کو بٹھایا، اس سے سوالات کیے، کیا کھیلتے ہو، کیا پسند کرتے ہو، تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ پھر میں نے اسے سوال کر لیا بغیر نقطے والے حروف کتنے ہیں، تو اس نے جواب دیا۔ اب بات ہو گئی آنی جانی میں نے کہا میں آپ کے گھر ضرور آؤں گا، آج مجھے سودا خریدنے کے لیے بازار جانا ہے۔ ابا کو سلام کہنا۔ اب میں
2-4 रोज के बाद उसकी क्लास में गया, सोचता रहा कि इसने ये रवैया हमारे साथ क्यों इख्तियार किया, कुछ समझ में नहीं आया। 3-4 रोज के बाद उसकी क्लास में गया, सवालात करने लगा बच्चों से। तो ये बच्चा खड़ा हो गया और कहा, मल साहब मैंने आपको चाय की दावत दी थी। ये खड़ा होकर कह रहा है, मैंने आपको चाय की दावत दी थी। अब मेरी समझ में आया कि मैं उसको पूछता ही नहीं और दूसरे बच्चों को जिसका तारुफ है क्लास में जाता हूँ, सवाल करके 5 मिनट में निकल जाता हूँ। उसने देखा कि ये अपनी पहचान वाले को ही खड़ा करता है, तो मैं भी अपनी पहचान कराऊं, चाय की दावत दूं, लेकिन ये बेवकूफ़ चाय की दावत पर भी मुतवज्जे नहीं हुआ। तो खड़ा हो गया कि अल्लाह के बंदे, चाय की दावत के बाद अब तो देख। समझे आपने? मैंने कहा बेटा आ जाओ, आप अशरफ अली अच्छा लड़का है, उसने मुझे घर आने की दावत दी और मेरी मुलाकात की। अच्छे बच्चे इसी तरह करते हैं। फिर उसको बुलाया कि चलो बगैर नुक्ते वाले हुरूफ बोर्ड पर लिखकर साथियों को बताओ। तो खुद नुमाई का जज्बा उसमें था कि मेरी खूबी भी सबके सामने आवे, इसलिए उसने ये इख्तियार किया। देखो कैसे उसने तरीका इख्तियार किया कि मल साहब मुझे भी बुलावे और सबके सामने मेरी खूबी भी आवे। आप उसकी रियायत करके हर बच्चे को बुलाओगे, माशाअल्लाह बहुत खूब तारीफ करोगे, तो हर बच्चा खूबियां आने की वजह से आना चाहेगा बोर्ड पर और वो खुश होगा, शौक पैदा होगा। कितनी हो गई? 5। नंबर 6 जिस पर खड़ा लगा है, मुताल्लिम का मेयार सामने हो। मुताल्लिम का मेयार, मुताल्लिम का मेयार सामने रखो। कल जो तरतीब आपको बताई 2 दिन तक, वो मेयार सामने रखकर हमने समझाया कि बा उसको ता कैसे बनाओगे, सा कैसे बनाओगे। ये सारी बातें जो आपने सामने आई 4 साल के बच्चे के मेयार को सामने रखकर आपको बताया गया तरीक़े तालीम। और नंबर 6 के साथ बोलो 7 मुताल्लिम की उकताहट का ख्याल, बच्चे की उकताहट, मुताल्लिम से मुराद शागिर बच्चा, उसकी उकताहट का ख्याल। हमारे पास आपके महाराज से चंद साथी आए, मैं हिदाया अव्वल पढ़ाने के लिए जा रहा था, तो मैंने नूरानी कायदा मंगवा कर उनको दे दिया कि अभी 45 मिनट ज़बर ज़ेर पेश का बयान बैठे बैठे पढ़ो, मैं आता हूँ। 45 मिनट के बाद मैं आया और गाड़ी में बैठे कापोदरा जाने के लिए, तो मैंने पूछा कि आपने पढ़ा? कहा मल साहब हम आता है, हमने नहीं पढ़ा, हम तो ये सीखने आए हैं कि कैसे पढ़ावे। अभी आपको बिठा दें कि मजलिस तो शाम को पूरी होनी थी, इसलिए खाने के बाद सब लोग नूरानी कायदा लेकर बैठ जाओ, शाम को और 4:30 बजे सनद दी जाएगी। तो आप क्या कहोगे? तुम्हारी सनद तुम्हें मुबारक, हम तो चले। समझे आप लोग? उकताहट, उकता जाता है आदमी। मैंने कहा मैंने शुरू कर दिया, आप मुस्तकिल मिजाज हो, ज़बर ज़ेर पेश का बयान 45 मिनट नहीं पढ़ सके उकताहट की वजह से, तो आपके पास पढ़ने वाला बच्चा जिसको आपने दरसा बलगा 2 कलमे का सबक दिया और कहा बैठकर पढ़ो 1 घंटा, तो उगता जाएगा कि नहीं उगता जाएगा? फिर दूसरे दिन कहेगा आज तो अम्मी पेट में दर्द है नहीं जाना है। कहा अच्छा बैठ मत जा,
कल नुकेश से उस्ताद शुरू करेंगे, जहाँ से बाकी है वहाँ से। उसकी मर्जी चलती है, उस्ताद की मर्जी नहीं। ये निज़ाम नहीं है। बच्चों को निज़ाम के ताबे बनाना हो तो हमने औकात की तकसीम की। मैंने बताया था कि एक बच्चा 35-40 मिनट से ज़्यादा एक काम में मशगूल नहीं रह सकता, इसलिए 30 मिनट समझाना, 30 मिनट वसूलियाबी, 15 मिनट हलकों में मश्क, 15 मिनट महफूजात। आपको एक ही काम अलग अलग अंदाज से करवाना होगा। आपके सामने तरतीब आ गई, 7 हुए। दूसरे 3 मैं आपको बतलाता हूं, यहां नहीं है। दूसरे 3 हैं मुसाबका, इनाम और सजा। शौक पैदा करने के लिए समझाऊं मैं आपको, आप ताज्जुब करोगे कि सजा कहां से आ गई। मुसाबका, इनाम और सजा, 10 हो गए। चलो हर एक को मैं समझा देता हूं। मुसाबका किसको कहते हैं? आपस का कंपटीशन। किसका होता है कंपटीशन? कंपटीशन होता है ज़हीन बच्चों का, आपस में मुसाबका होता है। आगे बढ़ाने की ज़रूरत अदना मुतवस्सित को है और हम उसको छोड़ देते हैं। और मदरसों में मुसाबका ज़हीन का होता है। हमने हमारे मदरसे में भी देखा कि ज़हीन का मुसाबका करते हैं दारुल में, और कमज़ोर और मुतवस्सित को तुम अपनी जगह पर रहो। जिनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है उनको पीछे छोड़ दिया, जो आगे बढ़े हुए हैं उनको और आगे बढ़ा दिया। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मुसाबका क्लास में हो तो अदना का अदना से कराओ। 10 बच्चे अदना हैं तो 10 अदना बच्चों में मुसाबका होगा। 10 बच्चे मुतवस्सित हैं तो उन 10 बच्चों में मुसाबका होगा क्लास में। और 10 ज़हीन हैं तो 10 ज़हीन का मुसाबका होगा। आप जलसों में अवाम के सामने पेश करें तो ज़हीन को पेश करेंगे, लेकिन क्लास में अदना और मुतवस्सित का भी मुसाबका रखेंगे। अदना में से भी अव्वल दोम सोम पोजीशन के बच्चे होंगे और मुतवस्सित में भी अव्वल दोम सोम पोजीशन के बच्चे होंगे, उनको भी इनाम मिलेगा। आया समझ? एराब का बयान पूरा हो गया। हरकत, तनवीन और जज्म तो मुसाबका रखो ताकि पुख्तगी हो, आगे बढ़े। अलामात का बयान पूरा हो जावे, मुसाबका रखो ताकि पुख्तगी हो। क़वाइद का बयान पूरा हो गया तो मुसाबका रखो। इस तरह थोड़े थोड़े दिनों में क्लास में हम मुसाबका रखवा सकते हैं। तो ये मुसाबका हो गया। शौक होगा कि नहीं? होगा इंशाअल्लाह। अब नंबर 2 यानी नंबर 9, इनाम। इनाम क्या है? आपके अच्छे कलेमात, ये इनाम है। माशा अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, ये भी इनाम है। ये देने में आपके जेब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ज़बान से बोलना है माशा अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मुझसे कहा कि हमारा पोता मुझे आकर कहता है कि मेरी मैडम ने वेरी गुड लिख दिया कनाडा में। क्या लिख दिया? बोलो, वेरी गुड। तो मैंने उसकी नोटबुक देखी, उसने उसमें लकीरें लगाई थी। उस लकीर पर मैडम ने क्या लिखा? बोलो, वेरी गुड का मुस्तहिक था वो, फिर भी लिखा ना। समझ में आ रही बात? वो खुशी खुशी दादा को बतला रहा है कि देखो देखो मेरी मैडम ने वेरी गुड लिखा। बोलो कितना शौक पैदा हुआ। समझ में आ रही बात? अच्छे कलेमात बोलो, अच्छे कलेमात लिखो।
یہ بچہ ویری گڈ کا مستحق تھا. کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ دیکھو آپ نہ کہتے ہیں نا، 30 بچے ہوں، 15 نے لکیریں بنائی، پین تو پکڑی، قلم پکڑنا آیا، اور 15 خاموش رہے، تو ان 15 کے مقابلے میں یہ ویری گڈ کا مستحق تھا کہ نہیں؟ اب تو معلوم ہوا نا. مثبت پہلو دیکھا کرو. یہ ہمارے ہندوستان کے ٹیچر ہیں نا، یہی کرتے ہیں، لکھنا سکھاؤ، ٹیوشن بھیجو. ٹیوشن بھیجنے کے نا پیسے، کہاں لکھنا سکھاؤ، پڑھنا سکھاؤ، ورنہ ٹیوشن بھیجو، ہم سکھائیں گے. یہ ہندوستان کے اندر ہوتا ہے. آپ خوش ہو جاؤ گے. ہمارے یہاں امریکہ سے ایک جماعت آئی ٹیچروں کی، انہوں نے مدرسہ دیکھا، ہمارا طریقہ کار دیکھا، اتنے خوش ہوئے اور کہا سائیکالوجی کا خیال جتنا آپ مدرسے میں کر رہے ہو اتنا ہندوستان کی اسکولوں میں نہیں ہوتا، اور آپ مدرسے میں کر رہے ہو. آپ نے یہ بی ایڈ اور یہ سائیکالوجی کہاں سے کی؟ ہم نے کہا کام کرتے کرتے اللہ نے سکھائی. آپ فکروں سے کام کرو گے، اللہ سکھائیں گے. حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ایک فکر لے کر گئے گھر پر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے صحابہ کو جمع کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے خواب میں اذان سکھائی. فکروں پر کام کھولا جائے گا. ایک فکر بناؤ، مکتب کی فکر بناؤ، اس کو کام بناؤ، اپنے اندر صفات پیدا کرو کہ ہمیں یہ دھن بناؤ کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اور ہمارے بچوں میں ہمیں تربیت کر کے اس میں صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. انعام اچھے کلمات، نمبرات دو، 100 نمبر. کیا حرج ہے 100 نمبر دینے میں؟ جیب میں سے پیسے 100 روپے توڑی گئے. اور انعام ایک یہ بھی ہے، مثلا میں بتلاتا ہوں کہ فل حاضری 25 دن اگر بچہ کر لے تو آپ ان کو 100 نمبر دو. ایک دن کے 4 نمبر، 25 دن کی حاضری کے 100 نمبر. اور ان کو اسٹار دو. اسکول میں اسٹار دیتے ہیں کہ آپ کو حاضری کا اسٹار دیا جا رہا ہے، اعزاز. وہ خوش ہوتے ہیں بچے. پھر اسٹار لے لو کہ ہم آپ کا نام لکھ لیتے ہیں، اور بورڈ پر آپ کا جو مدرسہ ہے اس کے انٹرنس پر، یا مسجد میں پڑھاتے ہو تو مسجد میں آپ کمپیوٹر کر کے ان کے نام لکھو گے کہ اس مہینے میں حاضری کا اسٹار حاصل کرنے والے بچے، ان کے نام. تو بچوں کو کہو گے تمہارا نام کس پر آیا؟ بورڈ پر آیا. وہ خوش ہوں گے کہ ہمارا نام کمپیوٹر پر بورڈ پر آیا ہے. دھیرے دھیرے نظام بنے گا حاضری کا انشاءاللہ. اور 3 اسٹار جمع ہو جاوے تو ایک چھوٹی سی جلسی کر کے آپ ان کو ایک قلم انعام میں دیں گے 5 روپے کی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی بھی آپ کو انشاءاللہ 30 35 50 بچے ہیں، 5 روپے کی قلم دے دے گا. آپ لا کر دے دو. پیسے ہمیں نہیں چاہیے، قلم لاؤ، بچوں کو دو اور ان کو سراہو سب کے سامنے، تو شوق پیدا ہوگا. یہ انعام ہے. اس طرح آپ پروگرام بنا سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ سزا. اب آخری بات، سزا کو سمجھاؤں کہ نہ سمجھاؤں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ مار کے بغیر بچے میں صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. میں تو 30 سال سے غصے نہیں ہوا ہوں. اس کا مطلب ہمارے کسی بچے میں صلاحیت ہوئی ہی نہیں، حالانکہ وہ بخاری پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ بخاری پڑھانے والے شاگرد بھی موجود ہیں جو ہم سے آگے نکل گئے.
وہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، مسلم شریف پڑھا رہے ہیں۔ سزا کی دو قسم ہے دوستو، سزا کی دو قسم ہے، میں دونوں لکھتا ہوں۔ نمبر ایک تعمیری، تعمیری۔ نمبر دو جسمانی۔ تعمیری اور جسمانی۔ تعمیری سزا کیا ہے؟ تعمیری سزا یہ ہے کہ بڑا بچہ ہو اور شرارت کرے تو آپ اس کو کہو وضو کر کے 4 رکعت نماز میرے سامنے پڑھ کر دعا کرو، توبہ کرو، آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ تعمیری سزا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز چھوٹا بچہ ہے، نماز نہیں جانتا ہے، تو آپ 3 کلمات دو گے، کتبہ، سجدہ، عبدہ مثلا، جو سبق چل رہا ہے اس میں سے، کہا اس کو 10 مرتبہ لکھ کر آؤ، آپ سے بھول ہو گئی، تو لکھے گا سبق میں سے 10 کلمات، شوق، کچھ نہ کچھ سزا ہو جائے گی اور کچھ نہ کچھ مائل ہوگا تعلیم کی طرف۔ یہ تعمیری سزا ہے، حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ ایک صحابی کا پائجامہ تخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا، آپ نے کہا جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو۔ کیا پائجامہ تخنوں سے نیچے لٹکنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ پھر کہا جاؤ وضو کرو، نماز پڑھو، یہاں تک کہ ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ یہ ہے طریقہ تعمیری سزا کا۔ بڑے مدرسوں میں جو ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں، بڑے مدرسوں میں عصر سے لے کر، یعنی مقیم بچے ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاوے تو آپ کہو گے آج عصر سے مغرب تک کھیلنا نہیں ہے، آپ کو اعتکاف کرنا ہے، کھیلنا بند، اعتکاف کرو۔ تعمیری سزا، دعا کرو اعتکاف کر کے، آئندہ نہیں کریں گے، یہ تعمیری سزا ہوئی۔ جسمانی سزا میں اتنی گنجائش دیتا ہوں کہ بہت شرارت کرے، شوق پیدا نہ ہو، تو اخیری درجے میں آپ 10 اٹھک بیٹھک کروا سکتے ہو۔ کتنی؟ 50 نہیں، 25 نہیں، 10 اٹھک بیٹھک جانتے ہو نا؟ ارے معلوم ہے نا آپ کو؟ 10۔ ہمارے یہاں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کھرور جاتے ہوئے راستے میں ایک نالا پڑتا ہے، اس نالے میں ایک لڑکی کی لاش ملی، تو اس کے عاشق کو پکڑ کر پولیس لائی۔ پنجاب کا ڈی ایس پی تھا، پنجاب کا ڈی ایس پی تھا۔ پولیس نے اس عاشق کو مارا سب کے سامنے، تو اس میں طلبہ بھی تھے، طلبہ کے سامنے اس کی پٹائی ہوئی۔ کس کی؟ عاشق کی۔ تو ڈی ایس پی نے اپنے اسٹاف کو ڈانٹا کہ اسٹوڈنٹ کے سامنے مارا تم نے، اسٹوڈنٹ کے سامنے، ان کے دماغ پر کیا اثر ہوگا؟ اس ڈی ایس پی کو پتا نہیں کہ ایسی پٹائی تو ان کی کلاسوں میں ہوتی ہی رہتی ہیں، ان کے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ سمجھے آپ؟ وہ آئے، پنجاب کے تھے، شاعر، اشعار اس کو بہت پسند تھے، شہر میں رہتے تھے، تو وہ زبان اشعار والی اردو ان کو معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے کہا یہاں بچے اشعار پڑھتے ہیں۔ تو وہ آیا، اس نے دیکھا کہ کن بچوں کو کلاس کے باہر کھڑا کیا کرتے ہیں نا، باہر کھڑا کرتے ہیں۔ میرا شرع تہذیب کا سبق چل رہا تھا اس وقت، اس میں آ کر بیٹھے۔ اب شرع تہذیب تو ان کو سمجھ میں آنے سے رہی،
थोड़ी देर के बाद मैंने सबक बंद किया तो मुझसे पूछा कि आप सबक याद न हो तो खड़ा करोगे? मैंने कहा अगर मुझे सबक याद करवाना हो तो मैं कभी खड़ा नहीं करूंगा। कहा क्यों? मैंने कहा खून का दौरान पांव में आ जाएगा, जहन खून से खाली हो जाएगा। जब हम खड़ा करते हैं, जैसे कि हिफ्ज में बच्चों को खड़ा करते हैं, खड़े खड़े याद कर, तो खड़े खड़े जितना याद था ना वो भी भूल जाएगा, क्योंकि खून का दौरान है ही नहीं। खून जितना जहन में पहुंचेगा इतना जहन खुलेगा। तो उसको तशहुद में बिठा दो और कहो अब बेटा यकसुई से याद करो तो सबक याद होगा, वरना जो याद है वो भी भूल जाएगा। ये जिस्मानी सजा, इससे बचो। मैं रिन्यून की बात कर रहा हूँ, उसमें इस पर बात हुई, जब काफ़ी गुफ्तगू हो गई और भी लंबी गुफ्तगू है। तो एक मुफ्ती साहब शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू के शागिर्द थे, वो खड़े हो गए और कहने लगे कि हमारे अकाबिरीन ने हमको मारा है तो उन्होंने गलत काम किया। अब क्या जवाब दें? आपको भी आपके उस्ताद ने मारा होगा ना, इसलिए आप भी मारोगे। उन्होंने कहा हमारे अकाबिरीन ने हमको मारा है तो उन्होंने गलत काम किया। जामिया में एक जगह है शहर चिपाटा करके, वहाँ मैं था तो असातिज़ा में बात रखी थी। हज़रत शेख ज़करिया नव्वरल्लाहु मरकदहू के मजाज हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब मुताला रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वो मदरसा था। तो मैंने कुछ नरम गुफ्तगू की सज़ा के बारे में। हज़रत ने फरमाया मल साहब यूँ कहो कि मारना हराम है, मारना हराम है। आप हराम काम अंजाम दे रहे हो और यूं समझते हो कि ये इबादत है। हराम और इबादत दोनों जमा नहीं हो सकते। मैंने बहुत देर से मैं गुफ्तगू कर रहा था वहाँ रिन्यून में। मैंने कहा भाई मुझे चाय पिलाओ और हजरत को स्टेज पर बुलाओ और आप वाक़ियात बयान करो, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। अब वो बयान करने लगे आधे घंटे तक, फुला साहब ने मारा, फुला साहब ने मारा, फख्र के साथ। फिर मैं बैठा, मैंने कहा कि हजरत को मार खाए हुए 40 साल हो गए, 40 साल के बाद भी आज फख्र से शौक से बयान कर रहे हैं। हमारे अकाबिरीन की मार उस जमाने में शौक थी और बच्चे फख्र समझते थे। आज शिकायत होती है और दूरी होती है, नफरत होती है, इसलिए अब जिस्मानी सज़ा को वहाँ से हम निकालते हैं। आज नफरत का बाइस है और ख़ास करके छोटे बच्चों के साथ तो ये मामला न करें, खौफ का माहौल न बनाएं। पहले ज़माने में ये समझा जाता था कि जो बहुत मारे ना वो कामयाब उस्ताद। आज मैं ये कहता हूँ जिसको देखकर बच्चे लिपट जावे वो कामयाब उस्ताद। जिसके साथ बच्चे लिपट जावे, अपने मसाइल को लावे। एक वाक़या बयान करके आगे चलता हूँ। मैं अंकलेश्वर में था, एक जगह पर दुकान पर, तो एक छोटा सा बच्चा हमारे मकतब का अपने दादा के साथ दवाई की दुकान पर था। उसने मुझे देखा तो दादा को छोड़कर दौड़ता हुआ आया और मुझसे लिपट गया और मुझे कहने लगा मल साहब मैं 2 दिन से बीमार हूँ, आज तो मदरसा भी नहीं आया था। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर दुआ की, पूछा किसके पास गए थे, कौन से डॉक्टर थे। इतने में उनके दादा आ गए। वो कहने लगे मल साहब तुम्हारे पास पड़ता है। मैंने कहा हाँ, बराबर मारिए उनको। मैंने कहा मैं अगर मारता ना तो तुमको छोड़कर मुझसे लिपटने के लिए नहीं दौड़ता।
शफकत, मोहब्बत, इसका मामला करो। किसी वक्त में इंशाअल्लाह मैं उस पर और गुफ्तगू करूँगा। 2 काम हो गए निज़ाम में, ये निज़ाम है मल साहब। देखो तालीमी निज़ाम में 2 काम हुए, बच्चों में सलाहियत पैदा करना और शौक पैदा करना। तीसरा काम क्या बताया था? देखो, औकात को मुफीद बनाना। औकात को मुफीद कैसे बनाओगे? उसके लिए जमात बंदी का निज़ाम करो, दर्जा बंदी। क्या करो? दर्जा बंदी। सबक एक और इज्तिमाई होना चाहिए। तक़सीम औकात वो बतला दिया मैंने। हम लोगों के यहाँ भी ऐसा है कि देहातों में इमाम है और वही एक अकेला है जिसके पास बच्चे मुख्तलिफ हैं। तो हमने क्या किया? दर्जा बंदी की। कैसे? मसलन हुरूफ शनासी की एक जमात और कायदे की एक जमात, दूसरे कायदे की एक जमात, पारेम की एक जमात, 4 जमातें हो गई। पहले तो अगर ज़्यादा मुदर्रिस हो तो आप ऐसा ना करो कि 4 मुदर्रिस हैं तो चारों के पास हुरूफ शनासी वाले, चारों के पास कायदा वाले, चारों के पास पारेम वाले, ऐसा न करो। जमात बंदी करके दो। एक उस्ताद के पास मसलन 3 जमातें हैं समझो, तो आप तीनों जमातों को आधा आधा घंटा देंगे, 1.5 घंटे में से। पहले आप हलकों में बिठा दो। मसलन आपके पास 3 जमातें हैं, हुरूफ शनासी की, कायदे की और पारायम की, तो आप तीनों जमातों को हलके में बिठा दो। 8-8 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं आपके पास, 25 बच्चे हैं समझो, तो सबको आपने अलग अलग बिठा दिया हलके में, काम सुपुर कर दिया। आप हलके में चले जाओ और 3 बोर्ड रखो, 3 जमातें हैं तो वसाइल को इस्तेमाल करो, 3 बोर्ड रखो। फिर आप हलके में चले गए, हुरूफ शनासी वालों को काम तरीक़े तालीम के मुताबिक करवा कर उनको मशगूल करके आप कायदे वालों के पास आओगे। कायदे में आधा घंटा काम करके उनको मशगूल करके आप पारेम वालों के पास आओगे। इस तरह इंशाअल्लाह बच्चों के औकात मुख्तलिफ बनेंगे। लेकिन अगर आपने 24 बच्चे के 24 असबाग रखे, सबके अलग अलग, तो फिर आप बच्चे को 5 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाओगे, 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं दे पाओगे। बाकी औकात उनके ख़राब हो जाएंगे, औकात मुफीद नहीं बनेंगे। समझ में आ रही बात? किसी मौके पर इंशाअल्लाह मल साहब मैं और गुफ्तगू करूँगा। आज बहुत देर हो गई है, बोलते बोलते मैं भी थक गया हूँ। सबक एक और इज्तिमाई हो। आपका एक इश्काल कल एक साथी ने पूछा था, वो ये है कि इज्तिमाई अगर सबक है, समझो कि एक बच्चा गैर हाजिर रहा तो उसको क्या करोगे? सबक तो इज्तिमाई है। मसलन हरकात के बयान में बच्चा हाजिर रहा और तनवीन के बयान 10 दिन तक गायब रहा और जज्म के बयान में आया, तो अब उसको क्या करोगे? समझ में आ रही बात? तो जज्म के बयान में शरीक कर लो और जज्म के पहले 2 पॉइंट समझाओ। जज्म किसको कहते हैं? जज्म वाले हुरूफ को साकिन कहते हैं। अभी तनवीन को छोड़ो, इज्तिमाई सबक में उसको शरीक करो। और फिर जब से-हरफी कलमा पढ़ाना हो, नसरुन से-हरफी कलमा पढ़ाना हो, तो आप बोर्ड पर नसरा लिखो, नुसेरा, नसारा, निसीरी, नुसूरू, नुसीरा, ये सब काम करवा कर 2 ज़बर लगाकर
زید کو کھڑا کرو جو غیر حاضر رہتا تھا کہ بیٹا زید آپ تنوین کے بیان میں غیر حاضر تھے، ایک زبر کو حرکت کہتے ہیں، دو زبر کو تنوین کہتے ہیں، اس طرح ایک زیر کو حرکت، دو زیر کو تنوین، ایک پیش کو حرکت، دو پیش کو تنوین، تو یہ دو زبر ہیں تو کیا ہوا؟ دو زبر کی تنوین، دو زیر ہیں تو دو زیر کی تنوین، دو پیش ہیں تو اب سمجھا دو۔ جب عمومی کام ہو رہا ہے نا اسی میں ہم نے سمجھا دیا۔ اب آپ غیر حاضر رہے تھے، احساس دلاؤ کہ آپ غیر حاضر رہے تھے، میں نے دو زبر لگائے، دیکھو زید آپ کا ساتھی خالد پڑھ رہا ہے نصرن، سمجھ میں آ رہی بات؟ راہ پر دو زبر ہو تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ رن، دو زیر ہو تو خالد رن، دو پیش ہو تو رن۔ اس طرح آپ نے زید کو احساس دلا کر سمجھایا اور اس کو سنا آپ نے، پھر آپ جو مثالیں اندر ہیں وہ مثالیں ان کو دیں گے کہ بیٹا دو لکیریں گھر بھر آپ کو حل کرنی ہے، ہم ان کے تابع نہیں بنائیں گے، وہ ہمارے تابع بنے گا۔ اس طرح انشاءاللہ سبق ایک اور اجتماعی ہوتا رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تکان، اوقات کی پابندی، تکان کا علاج، یہ بھی اوقات کو مفید بنانے کے لیے ہے۔ تکان جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، تکان دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سچی اور ایک جھوٹی۔ جھوٹی تکان یعنی احساس تکان، احساس تکان کم تری نہیں، احساس تکان، تکان کا احساس۔ مثال کے طور پر چھٹی کے قریب جب ہوتا ہے وقت تو بچے کا ذہن باہر چلا جاتا ہے، تو اس کو تکان کا احساس ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں۔ اس وقت ایسا نام رکھ دینے گا کہ بچے کا ذہن ادھر منتقل نہ ہو، تکان کے احساس سے ان کو نکالو، یہ جھوٹی تکان ہے۔ استاد بھی تجارت کرتا ہے نا تو وقت کے قریب اس کا ذہن تجارت کی طرف چلا جاتا ہے، پھر کہتا ہے تھک گیا یار آج تو، تھکا ہوا نہیں ہے، احساس تکان ہے۔ اوقات کو مفید بناؤ۔ بہرحال نظام پر میں نے بات کی، آپ سمجھے منظم کس کو کہتے ہیں؟ آئی ڈی کارڈ لٹکانے سے، یونیفارم پہن لینے سے مدرسہ منظم نہیں ہو جاتا۔ یہ سب کام ہے منظم کے۔ نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے، نظام ظاہری یہ سب کچھ ہے، نظام تعلیم یہ ہے۔ ایسا ایک گھنٹے سے زائد میں نے بات کی، تقریباً 11:15 سے زیادہ میں بول رہا ہوں، تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا نظام تعلیم پر۔ ایک بات بتلا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، کل کی طرح نہیں کروں گا ایک ایک کر کے آدھا گھنٹہ لے گیا۔ معاونت، معاونت کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی مدد۔ آپ اپنے علاقے میں جاؤ جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہیں تو کم از کم مہینے میں ایک بار جمع ہو کر تعلیم کے متعلق مشورے کرو کہ ہمارے علاقے میں تعلیم کیسے قابو میں آوے، کیسے آگے بڑھے، ایک مہینے میں ایک بار۔ اور جو ساتھی آپ کو ایسا لگے کہ کمزور پڑ رہا ہے اور آپ ترتیب کو جانتے ہو تو اس کو بنانے کی کوشش کرو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ استاد کو بدلنا علاج نہیں ہے، استاد میں تبدیلی علاج ہے۔ سمجھے آپ لوگ؟ میرا نعرہ ہے استاد کو تبدیل کرنا علاج نہیں ہے، استاد میں تبدیلی علاج ہے۔ اس لیے کسی کمزور کو نکالنا کوئی علاج نہیں ہوا، دوسرا آئے گا وہ بھی ایسا ہی ہوگا، کمزور نہیں ہے
صلاحیت والا ہے لیکن بیٹھا رہتا ہے، کیا کرو گے؟ اس لیے اس میں تبدیلی لانا علاج ہے، اس کو بناؤ، اس کے لیے معاونت ہے۔ آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو اپنے ساتھی کی فکر کر کے اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ بیان اس طرح پڑھاؤ گے، وہ ہو جاوے تو دوسرا بیان پوری ترتیب 2 دن کی شاید اس کی سمجھ میں آوے نہیں، متحمل نہ ہو، لیکن آپ اپنے استاد کو، حافظ کو ایک ایک بیان تو سمجھا سکتے ہو کہ پہلے 2 کام کرو، یہ 2 ہو جاوے تو دوسرے 2 کام، یہ 2 ہو جاوے تو 5واں کام، اس طرح معاونت، اس کو ہم کہتے ہیں مکتب وار جماعت۔ کیا کہتے ہیں؟ مہینے میں ایک بار کم از کم بیٹھ کر اپنے علاقے کے حال پر گفتگو کرو اور سوچو۔ ہمارے یہاں آنند ایک شہر ہے، وہاں کے اساتذہ آئے، میں نے یہ ترتیب بتائی تو آج الحمدللہ 44 مسجد کے اساتذہ ایک جگہ پر جمع ہو کر غور و فکر کرتے ہیں تو پورے شہر میں ماحول بن گیا۔ 44 مسجد کس کو کہتے ہیں؟ 60 مسجد ہیں، اس میں 44 متفق ہو گئے تو رہے کتنے؟ 16، ان کو بھی متفق ہونا پڑے گا۔ 44 متفق ہو گئے، یہ ترتیب چلا رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ آپ اپنے علاقوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور ساتھی کو بنانے کی فکر کرو۔ عملی مشق پر کل حضرت مولانا جمال صاحب نے پرسوں بھی بتایا تھا، کل بھی کچھ بات بتائی، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، یہ ہمارے مکتب میں ہوگا عملی مشق۔ آپ کو کوئی پریشانی آوے کام کرتے کرتے طریقہ تعلیم میں تو چھوڑ مت دینا، بلکہ فون کر لینا، ساتھی کے فون نمبر لے لینا، انشاءاللہ ہم آپ کی رہبری کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔